نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے۔ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے کہ جس قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی کی ہوں گی، حج کیا ہوگا۔ ایسا شخص میری امت کا مفلس ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کیسے مفلس ہوگا؟ اور میرے اور آپ کے نبی رحمت نے فرمایا کہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس شخص نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ جب ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں آئے گا تو جس شخص کا اس نے حق مارا ہوگا وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، خالق کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اس بندے نے دنیا کے اندر میرا حق کھایا، وہ مجھ سے لے کر دے۔ رب کائنات اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ جس کا تو نے حق کھایا اس کو ادا کر۔ وہ کہے گا مولا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ تو خالق کی کائنات فرمائے گا اس بندے کی ساری نیکیاں نکالو اور اس بندے کو دے دو جس کا اس نے حق مارا ہوگا۔ اگر ایسا شخص نیکیاں دینے کے بعد پھر بھی اگر حق لینے والے باقی موجود ہوں گے تو رب کائنات فرمائے گا، جب وہ شخص ان اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ مولا ہمارا بھی حق رہتا ہے، تو خالق کائنات فرمائے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں جس کا انہوں نے حق مارا ہے ان تمام کے گناہوں کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ تو سامعین و حاضرین، وہ شخص جو نیکیوں کا انبار لگا کر اس بات پہ اتراتا کہ میری نمازیں بڑی ہیں، میں نے روزے بڑے رکھے، میں نے زکوٰۃ ادا کی، میں نے حج کیے، دیگر معاملات زندگی کیے، لیکن جب اس نے قیامت کے دن حق دینا پڑے گا تو پھر سوچے کیا ہوگا۔ جس شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو نیکیاں لینے کے باوجود حق مارنے کی وجہ سے وہ اپنی ان نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، ایسا شخص میری امت کا مفلس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔